بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو ورلڈ ویو ود سعدیہ افزاد۔ آج کی سب سے بڑی ٹاپ سٹوری تو یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات چل رہے ہیں استنبول کے اندر ترکی میں، فتنہ الخوارج کی طرف سے پھر سے پاکستان میں دراندازی کی کوشش کی گئی ہے، اور جو اطلاعات آئی ہیں کہ اس میں سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی ہوئی اور جن لوگوں کو جہنم واصل کیا گیا وہ 25 خوارج ہیں، جس میں 4 خودکش بمبار بھی شامل تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں فتنہ الخوارج which is an Indian proxy، جنہوں نے پاکستان داخل ہونے کی کوشش کی ایک ایسے ٹائم پہ جب مذاکرات ہو رہے ہیں جو کہ فالو اپ ٹاکس ہیں، فالو اپ ڈائلاگز ہیں۔ اس سے پہلے دوحہ میں اگریمنٹ کیا گیا تھا سیز فائر کے لیے، جو کہ ہمارے فورن آفس نے بتایا کہ جس کی ہمیں کوئی خلاف ورزی نظر نہیں آئی، کوئی بڑا میجر انسیڈنٹ نظر نہیں آیا۔ کل بھی ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے، لیکن اب یہ ہو جانا اور اس طریقے سے پاکستان میں آنے کی کوشش کی جانی، یہ جو طالبان رجیم پہ اٹھنے والے سوالات ہیں ان کو مزید گہرا کر دیتا ہے۔ جو ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں ہونے دیں گے اور ہم دوحہ معاہدے کی پاسداری کریں گے، لیکن جو ان کے ایکشنز ہیں اس میں آپ کو کوئی بھی اس کا ثبوت نظر نہیں آتا ہے۔ ان واقعات کے ساتھ ان مذاکرات کا کیا سٹیٹس ہوگا، اس پہ آج ہم بڑی تفصیل میں بات کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ذکر کریں گے ہم جو ملیشیا میں آسیان سمٹ شروع ہو چکی ہے، جو which is an association of South East Asian nations، اور ملیشیا میں ہو رہی ہے، کوالالمپور میں ہو رہی ہے، اور اس کے آغاز میں ہم نے دیکھا کہ ایک اور جنگ رکوائی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اور انہوں نے کہا کہ جناب میں 8 جنگیں رکوا چکا ہوں، ایک جنگ رہ گئی ہے which is یوکرین اینڈ رشیا وار، اور اس کو رکوانے کی بھی خواہش رکھتا ہوں۔ اب یہ جو جنگ روکی ہے اس بار انہوں نے وہ ہے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی، جو جنگ بندی کرائی ہے، جو سیز فائر اگریمنٹ ہوا ہے، جس میں ملیشیا نے اور امریکہ نے ایک ثالث کا کردار ادا کیا۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کردار ادا کر رہے ہیں اس کو کس طریقے سے دیکھا جانا چاہیے، اور اس میں بھی سب سے بڑی بات جو آپ کو بتائیں کہ جب بھی ایسا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو وہ 2 شخصیات کا ذکر ضرور کرتے ہیں، ایک پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا اور ایک ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا، اور یہاں پہ بھی انہوں نے ذکر کیا، دونوں کی تعریف کی۔ لگتا ایسے ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ جان بوجھ کے انڈین میڈیا کو بھی اور انڈین مودی سرکار کو بھی اتنی تکلیف دیتے ہیں، جو نظر بھی آ رہی ہے اس وقت ان کے میڈیا پہ، کیونکہ یہ وہ سمٹ ہے آسیان سمٹ جس میں انہی مودی صاحب سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ جائیں گے، کیونکہ وہ کوئی بھی ایسے انسیڈنٹس، کوئی بھی ایونٹس کو بہانہ بنا کے آج تک کوئی ایسا موقع انہوں نے جانے نہیں دیا جس میں ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ملنے کی کوئی ذرا سی بھی انڈیکیشن ہو، اور یہ پہلی ایسی بات ہے، پہلا ایسا موقع ہے جہاں پہ وہ اپنے لوکل انسیڈنٹس کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے لوکل ایونٹس کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں کبھی وہ الیکشنز کا بہانہ بناتے ہیں، کبھی کسی اور چیز کا بہانہ بناتے ہیں، لیکن وہ اس سمٹ میں شامل نہیں ہوئے ہیں، اور ان کی اپنے جو اپوزیشن ہے، جو کانگریس ہے، وہ ان پر سوال اٹھا رہی ہے، تنقید کر رہی ہے، اور انفیکٹ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ کیونکہ وہاں پر موجود ہیں لہٰذا مودی ان سے ملنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اوائڈ کیا اس سمٹ میں شرکت کرنا۔ اور ایک اور ٹاپک جس کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا جو کل ہونے والا دورہ ہے سعودی عرب کا۔ اب یہ ایک ایسا موقع ہے جو کہ پاکستان کی بہت جو سگنیفیکنس ہے، جو امپورٹنس ہے، وہ دنیا کے سامنے آنے کے بعد ہو رہا ہے۔ کیسے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفنس ڈیل ہو چکی ہے، ایک اگریمنٹ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد وزیر اعظم کا یہ سعودی عرب کا دورہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، کیسے یہ دورہ مزید اہم ہو جاتا ہے؟ شہباز شریف صاحب نے جو فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو ہے اس میں شرکت کرنی ہے، لیکن ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا ایونٹ ہو تو اس کے ساتھ ہی اور بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس کی سائیڈ لائنز پہ جو ہونے والی ملاقاتیں ہوتی ہیں بعض اوقات وہ زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے جو ان کی سعودی قیادت ہے ان سے بھی ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے۔ ان سب پہ بات کرنے کے لیے سیگمنٹ میں ہم جوائنڈ بائی اے ویری ریناؤنڈ ایکسپرٹ آن انٹرنیشنل افیئرز ڈاکٹر ثروت رؤف۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا، آج پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تھوڑا سا چھیڑنے کی کوشش کی انڈین میڈیا کو، انہوں نے وزیر اعظم کی بھی تعریف کی، ہمارے فیلڈ مارشل کی بھی تعریف کی، اور 8 جنگیں رکوانے کا کریڈٹ بھی لیا۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ آج کے موقع پہ کتنا ضروری تھا ان کے لیے ان دونوں شخصیات کا ذکر کرنا، اور کیا میسج، کس کو میسج دیا؟ جی بہت شکریہ سعدیہ مجھے پروگرام میں لینے کے لیے۔ یہ تو بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اس پلیٹ فارم کی اہمیت سے کسی بھی طرح سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔
آسیان ایک بہت اہم ریجنل پلیٹ فارم ہے، بلکہ ریجنل کے علاوہ اگر ہم اس کو گلوبل لیول پہ بھی دیکھیں تو اس کی ایک بہت سے ہے انٹرنیشنلی، اور اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا آنا، پھر اس میں چین کے پریمیئر کی بھی شمولیت ہے، اور بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اہم شخصیات اس وقت اس کو جوائن کیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ پاکستان کا ذکر ہونا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، ڈپلومیٹک کامیابی ہے، جس کو اور ڈیفینیٹلی اس میں ہماری عسکری قیادت کا بھی بہت اہم کردار ہے، اور پاکستان کا بارہا انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ پاکستان کی جو کاوشیں ہیں، نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ، میں یہاں پہ واضح کرنا چاہوں گی، بہت سارے پلیٹ فارمز پہ ہم نے دیکھا کہ چین بھی اس بات کو ایڈمٹ کر چکا ہے۔ تو جب دنیا کی بڑی طاقتیں اس بات کو تسلیم کر رہی ہیں کہ پاکستان کی اس وقت جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں وہ بالکل نہ صرف کامیاب ہے، بلکہ ہمیں پاکستان انٹرنیشنلی اس کا امیج بہت اچھا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ جی سعدیہ، اور اس پہ لکھا ہوا بھی، ابھی میں آپ کو اب جو سفارت کامیابی کی بات کر رہی ہیں، میگزینز لکھ رہے ہیں، ایک فورن پالیسی میں ایک آرٹیکل آیا ہے، رابرٹ اے میننگ نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں پاکستان ایئر آف ڈپلومیٹک میریکلز۔ سو میریکلز تو بہت سارے ہوئے ہیں پاکستان کے لیے۔ اب یہ آسیان جیسا فورم ہو گیا یا دیگر فورمز ہو گئے، یہاں پہ اب پاکستان کس طریقے سے، کیونکہ ابھی تو آبزرور کا کردار ادا کر رہے ہیں، پاکستان کو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اتنی اہمیت یا اتنی جگہ مل سکتی ہے کہ ان سارے فورمز کا حصہ باقاعدہ طور پہ ایز ممبر ہم بننے جا رہے ہیں؟ جی، جو ابھی ہم انڈیکیشنز دیکھ رہے ہیں اس میں ہم بالکل جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کی پولیٹیکل اور عسکری قیادت دونوں اس وقت قابل ذکر ہیں یہاں پر، لیکن اگر ہم انٹرنیشنلی بھی اس کو اس طرح سے انالائز کریں کہ انٹرنیشنلی جو اس وقت چینجنگ ڈائنامکس ہیں وہ بھی ان سارے صورتحال کے لیے اس پہ بھی ان کا بھی بہت گہرا اثر ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو امریکہ اور چین اور پھر امریکہ کے مختلف ممالک کے اوپر جو ٹیرف لگانا، ان سب کی جو ریپرکشن ہے، تو امریکہ اٹ سیلف ریئلائزنگ دیٹ پاکستان از ویری امپورٹنٹ ان دس ایمرجنگ سیناریو، اور پاکستان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور ابھی جس طرح پاکستان، آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ سعودی عرب جائیں گے، تو وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو جیو پالیٹکس اور جو جیو اکنامکس، یہ جو اس وقت انٹر پلے ہے، دس از ویری امپورٹنٹ، اینڈ دس کین ناٹ بی سین ود دی لینز آف ریجنل پلیٹ فارم۔ اگر آپ اس کو بڑے لیول پر جا کے دیکھیں تو یہ پاکستان کے لیے تو بالکل ایک خوش آئند بات ہے، لیکن اگر ہم ریجن میں دیکھیں تو پاکستان کی اہمیت، ایک ابھرتی ہوئی اہمیت، وہ سب کو دکھائی دے رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر انٹرنیشنلی دیکھیں تو پاکستان کی جو جتنی بھی اس وقت ایفرٹس ہیں ان کا ہر جگہ پہ اعتراف کیا جا رہا ہے، اور فارن پالیسی ایک بہت اہم جرنل ہے جس کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا کہ میریکلز ڈیفینیٹلی پاکستان نے اپنے آپ کو ثابت کیا۔ اگر ہم مئی سے لے کر کے ابھی تک کے حالات دیکھیں تو ہر سطح پر جہاں جہاں انڈیا نے یہ چاہا کہ پاکستان کو ہمیشہ کی طرح نیچا دکھانے کی کوشش کی، لیکن خدا تعالیٰ کی ذات منہ کی کھانی پڑی، اور خدا تعالیٰ کی ذات آپ دیکھیں کہ ہم ہمیشہ کی طرح ابھی بھی اس میں سے بآسانی نہ صرف نکلے ہیں بلکہ آگے بھی اگر ہم فورسی کریں تو ایک بہت پازیٹیو امیج نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اس میں دو چیزیں، یہ جو ایک ہم فورن پالیسی کے اس آرٹیکل کی بات کر رہے ہیں جس میں انہوں نے فیلڈ مارشل کی بھی بڑی تعریف کی، اس میں وزیر اعظم کی بھی انہوں نے بڑی تعریف کی، اور دوسرا یہ جو آسیان ہے اس میں مودی کی شرکت نہ کرنا، ورنہ یوزلی وہ ایسے ایونٹس پہ آپ کو بھی پتہ ہے بڑے بھاگے جاتے ہیں، پھر بتا دیا گیا کہ جی ورچولی شرکت کریں گے بیکاز ہی از ریئلی بزی، بٹ ان کی اپنی کانگریس، ان کی اپنی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی وہ اوائڈ کریں ٹرمپ سے ملنا، یہ چیز ہونا۔ اور پھر دونوں اس آرٹیکل کو بھی اگر اس سے جوڑیں، اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جی جو ٹرمپ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات ہو گئے یا جو ان کی میٹنگ ہوئی فیلڈ مارشل سے 2 گھنٹے کی، اس نے انڈیا کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا رویہ تبدیل کر دیا۔ سو اس کا کتنا کردار ہے، اس میٹنگ کا کتنا بڑا کردار ہے، اور ساتھ ہی وہ ظاہر ہے وہ ٹیرف والی چیز بھی ہمیں تبھی نظر آئی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ ان سے ناراض ہوئے کہ جی آپ ہماری پروڈکٹس کو مارکیٹ فراہم نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں امپیکٹ تو ہے ڈیفینیٹلی، لیکن اگر ہم اس کو اگین ایک براڈر لیول پر جا کر دیکھیں
تو اس میں صرف میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف امریکہ کے صدر کی شمولیت ہی ایک اعتراض نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ آسیان اور چین کے اکنامک ریلیشنز دیکھیں تو اس کا ایک بہت گہرا اثر ہے جو انڈیا ہے اس وقت, انڈیا کی آبویسلی جو سیاسی قیادت ہے, تو وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ناٹ گوئنگ ان ٹو دی فیور آف انڈیا. تو یہ چین کے بھی ان تمام ممالک کے ساتھ ابھرتے ہوئے جو ایک تعلقات ہیں, تو اس میں اگر آپ ان کی بائی لیٹرل ٹریڈ کو دیکھیں, اس کے علاوہ اگر آپ ملٹی لیٹرل لیول پر بھی اس کو دیکھیں, تو آسیان کی جو لیننگ ہے ٹورڈز چائنا وہ دیٹ از ویزیبل. اگرچہ آسیان کے اندر بھی ہم نے ایک بلاکس دیکھے ہیں, اور یہ جو بلاکس ہیں وہ ڈیفینیٹلی نہ صرف چین کے لیے پریشانی کا باعث ہے بٹ ایکولی اس سے امریکہ بھی پریشان ہے. لیکن اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آسیان اور چین بہت گہرے تعلقات رکھتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ انڈیا کے اوپر بھی آتا ہے. سیکنڈلی ایک اور بات یہاں پہ کرنا چاہوں گی کہ جو اس وقت صدر ٹرمپ کا دورہ ہے وہ صرف آسیان تک تو محدود نہیں ہے. ابھی ہم اس کے بعد انہوں نے مختلف ممالک کا بھی دورہ کریں گے. ون ڈے میرے خیال میں کل جاپان ہے, پھر اس کے بعد ساؤتھ کوریا ہے. تو یہ ساؤتھ کوریا میں ان کی میٹنگ ایکسپیکٹڈ تھی پریزیڈنٹ پوٹن سے, جو کہ انہوں نے اب کینسل کر دیا ہے. تو یہ کچھ ایسے پش اینڈ پل فیکٹرز ہیں جن کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, اور ان سب کا ڈیفینیٹلی انڈیا کی اس وقت اس میں ڈائریکٹ شمولیت نہ کرنا, ان پرسن اس کو اٹینڈ نہ کرنا, یہ ایک بہت میننگ فل بات ہے. لیکن دوسری طرح سے انہوں نے اس کو ڈپلومیٹیکلی ڈیل کرنے کی کوشش بھی کی, اور جو ورچولی اس کو اٹینڈ کیا وہ دیٹ از اگین دے آر سینڈنگ دیئر میسج تھرو دس پوڈیم اگین. لیکن یہ انڈیا, کیونکہ اگر وہی تعریف جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت کر رہے ہیں وزیر اعظم کی اور فیلڈ مارشل کی, یہی ان کی موجودگی میں ہو جاتی, پرائم منسٹر مودی کے موجودگی میں ہو جاتی, تو گھر واپس جاتے, تو نہ ان کو ان کی کانگریس نے چھوڑنا تھا, نہ ہی عوام نے چھوڑنا تھا, اور ان کو یہ بھی لگتا تھا کہ جن ریاستی انتخابات آ رہے ہیں اس میں مشکلات ہو سکتی ہیں میرے لیے. اچھا یہ بتائیے کہ جب ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں تو بیکاز آف اٹس فارن پالیسی, اور خاص طور سے یہ پرائم منسٹر مودی کے ٹائم میں ایک وہ تمام آرگنائزیشنز خاص طور سے جو کہ چائنا کے زیر اثر ہیں یا رشیا کے زیر اثر ہیں, مثال کے طور پہ برکس ہے, ایس سی او ہے, وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سپوائلر کا کردار انڈیا نے ادا کرنے کی کوشش کی ہے. ان کے جوائنٹ کمیونیکیز کے اندر اگر کوئی ایبسنٹ ہو جاتا تھا وہ ملک انڈیا ہوتا تھا. سارے ممالک ایک طرف جا رہے ہیں, انڈیا جو ہے وہ دوسری طرف جا رہا ہے. بار بار یہ چائنا کی طرف سے بھی اور دیگر ممالک کی طرف سے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ یہ بیٹھا ہوا تو اس وقت برکس میں ہے یا ایس سی او میں ہے, بٹ یہاں پہ ایک یو ایس کی پراکسی کا اس وقت وہ کردار ادا کر رہے تھے جب وہ چاہتے تھے مودی صاحب کے وہ زیادہ ٹرمپ صاحب کی گڈ بکس میں آ جائیں, جو کہ نہیں آ سکے. سو آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ ممالک بھی ان کے کردار کو لے کے, انڈین فارن پالیسی کو لے کے اسکیپٹیکل ہیں اس وقت؟ میرے خیال میں انڈیا کا جو شروع سے رول رہا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اندر, اس میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انڈیا کی آبویسلی ریجنل کچھ مجبوریاں بھی ہیں, کیونکہ ریجن کو اگنور کر کے وہ اپنے جو اس کے ڈریم ہیں, اس کا جو خواب ہے ایک ہیجمون کا, وہ کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ ریئلائزیشن بھی ہے کہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس وقت ایس سی او کے ممبرز کے ساتھ, وہ اس کے لیے ایک بہت ٹف ٹائم ہے انڈیا کے لیے. اور ان پلیٹ فارمز پر آ کر بار بار اپنے اعتراضات کو ہائی لائٹ کرنا بھی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ نہ صرف اس سے انہیپی ہیں بلکہ بہت زیادہ خوفزدہ بھی ہیں کہ یہی وہ پلیٹ فارم ہے جس سے پاکستان آبویسلی انٹرنیشنلی بھی ایک فیم حاصل کر رہا ہے, اور ریجنلی بھی سب ممالک جو ہیں وہ پاکستان کی اہمیت سے نہ صرف واقف ہو رہے ہیں بلکہ وہ مزید چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا چین کے ساتھ اس وقت اقتصادی تعاون ہے, وہ ڈیفینیٹلی چین ایک انفلوئنسر ہے اس ریجن کے اندر, اور سارے ممالک کے اوپر اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. اور ڈیفینیٹلی آپ جب ایک سیکٹر میں کوآپریشن شروع کریں گے, وہ اکنامک سیکٹر ٹریڈ کے جس کے اوپر چین بارہا ایمفسائز کرتا ہے, پھر نہ صرف بی آر آئی میں بلکہ اگر آپ ادھر آسیان کنٹریز میں بھی دیکھیں تو چین نے بہت زیادہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی ہے. تو یہ جو سارے کے سارا چین کا انفلوئنس ہے ابھرتا ہوا نا, یہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا خوف ہے. اور اسی
اسی خوف کے نتیجے میں انڈیا کے یہ سارے بیانات اور اس کی پالیسیز ہمیں دکھائی دیتی ہیں کہ کس طرح سے وہ اس نریٹو کو کاؤنٹر کر سکے یا ایک جو ابھرتا ہوا بلاک ہے اس میں کس طریقے سے اس کو روک سکے یا اس کے اندر مزید امپیڈیمنٹس جو ہے وہ کریٹ کر سکے. اچھا, انڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انڈیا کے لیے ایک اور مشکل اس وقت آئی جو کہ ان کے میڈیا نے بڑا کور کرنے کی کوشش کی کہ نہیں ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں سعودی عربیہ سے, لیکن پاکستان اور سعودی عربیہ کی ڈیفنس ڈیل کے بعد اوبیسلی ایک بوکھلاہٹ پائی جاتی ہے کہ جس میں اتنی بڑی بات کہہ دی جائے کہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پہ حملہ تصور کیا جائے گا. سو اگر آنے والے دنوں میں جو انڈیا بار بار بات کر رہا ہے آپریشن سندور 2 ہم کریں گے, پاکستان پہ حملہ کریں گے, دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ این ایکٹ آف وار آن سعودی عربیہ ایز ویل. سو یہ وزیر اعظم کا جو دورہ اس وقت ہو رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں جو دیگر ممالک کی طرف سے بھی اس اگریمنٹ کا, اس معاہدے کا مڈل ایسٹرن کنٹریز کی طرف سے, اسلامک کنٹریز کی طرف سے اظہار کیا جاتا رہا ہے, کوئی صورت بن سکتی ہے ایسی؟ ہمیں اسکیٹرڈ الائنسز نظر آئیں گے, کوئی تو کہتا ہے اسلامک نیٹو بن جائیں گے, بٹ اس کی بھی پھر کیا خد و خال کیا ہوں گے, اس پہ بڑے سوال آتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اکٹھے ہو پائیں گے تمام ممالک؟ دیکھیں, جو ایمرجنگ سچویشن ہے اس وقت, اگر اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو انڈیا ڈیفینیٹلی ان ساری چیزوں کو, ابھی آپ جس طرح ہم سب واقف ہیں کہ ایک مشق شروع کرنے جا رہا ہے, اور یہ جنگی مشقیں ڈیفینیٹلی اسی ٹائم کے اوپر پاکستان کی سعودی عرب کے اندر جو پریزنس ہوگی اٹ از کوائٹ میننگ فل. تو اور اس پیکٹ کی تو ہم پہلے سے بات کر چکے ہیں, جو جس میں یہ بات بارہا اس بات کے اوپر اصرار کیا گیا کہ دونوں ممالک نہ صرف ایک ہوں گے, اور اس کی پذیرائی آپ دیکھیں کہ ان ممالک کی طرف سے بھی آئی جن کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ اس ڈیفنس پیکٹ کو تسلیم نہیں کریں گے. آپ نے دیکھا ایران کی طرف سے اس کو ویلکم کیا گیا. تو بالکل یہ واضح ہو رہا ہے, جو اس وقت اسموک اسکریننگ ہے وہ بالکل ختم ہو رہی ہے, اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہو کہ اسلامک نیٹو کی بات میں اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتی, لیکن اس میں ہیں کچھ ایشوز ہیں اوبیسلی ہمارے, وہ کیا خد و خال ہوں گے, کون دیکھے گا, کون لیڈ کرے گا, لیکن اس میں اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو اسرائیل کا جو قطر کے اوپر ایک اٹیک تھا, اس سے بھی یہ ساری صورتحال جو ہے وہ سیٹل ہوئی. تو اس کو ہم صرف ایک کینوس پہ نہیں دیکھ سکتے, ہم صرف اس کو اپنے ایک لینس کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے. اٹ از ڈیفینیٹلی, جس طرح میں نے پہلے کہا, پش اینڈ پل فیکٹر ہے. تو دوسری طرف بھی اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنلی بھی ان ممالک کے اس وقت یہ آپ اس کو مجبوری سمجھ سکتے ہیں کہ دے آر باؤنڈ ٹو بی آن دا ون پلیٹ فارم, اور اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں. اور اس ساری بدلتی ہوئی صورتحال ڈیفینیٹلی پاکستان کو فیور کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, مڈل ایسٹ کے اندر ہمیشہ سے یو ایس کا ایک فٹ پرنٹ رہا ہے. اب جب مڈل ایسٹرن کنٹریز خاص طور سے قطر پہ حملے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جی امریکی جو سیکیورٹی گارنٹیز ہیں وہ بھی کام نہیں آ سکیں, اور امریکہ کو, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پھر سے ایک یوں کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑا کہ جی قطر پہ حملہ ہم پہ حملہ ہے, جو اسی طریقے کا ایک ڈیل ہے جو پاکستان اور سعودی عربیہ کے بیچ میں ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب وہاں پہ بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر خاص طور سے کہ آپ کو اپنی ڈیفنس ضروریات کے لیے امریکہ پہ مکمل اعتبار یا مکمل ریلائنس نہیں کرنی چاہیے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے, اور اس کا مجھے ریفرنس میں دینا چاہوں گی یہاں پہ اولی ویور, جو کہ کافی پرانی کتاب ہے, لیکن اس میں ایک ریجنل سیکیورٹی کمپلیکس کے نام سے ہم اس کو جانتے ہیں کہ جب تک خطے کے اندر بسنے والے اقوام اور جو ممالک ہیں ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہوگا کہ یہ خطرات صرف انہی خطوں کے اندر کے خطرات ہیں, اور ان سے نبٹنے کے لیے ان کو خطے کے ممالک کی ضرورت ہے, نہ کہ کسی بھی ایکسٹرنل پاور کی. اگر آپ پاکستان اور انڈیا کے کو صرف ساؤتھ ایشیا کے اندر دیکھتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی اس کے لیے ایکسٹرنل لیول پر جا کر کاوشیں اس طرح سے کامیاب نہیں ہوں گی جس طرح سے ریجن کے اندر ہو سکتے ہیں. تو میں اس بات سے آپ کے بالکل ایگری کروں گی کہ ان کو نہ صرف وہ اس بات کو بخوبی جان چکی ہیں, بلکہ میرے خیال میں یہ دس از دا رائٹ ٹائم فار دیم ٹو انڈرسٹینڈ, اگرچہ بہت
ساری آرگنائزیشنز آلریڈی کام کر رہی ہیں، لیکن خطے کے جو پرابلمز ہیں وہ خطے کے ممالک ہی سالو کر سکتے ہیں. تو اور اس کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں. ویسٹ ایشیا مطلب وی آر پارٹ آف ایشیا. اگر ہم سعودی عرب کو اس سے علیحدہ نہیں کر سکتے، بیکاز ایشیا، ویسٹ ایشیا اینڈ ساؤتھ ایشیا، وی آر پارٹ آف سیم کانٹیننٹ. تو اگر اس میں دیکھیں، اور پھر اس کے علاوہ جو اسلامک بردرہڈ ہے، دیٹ از اندر بانڈ. پھر اس کے علاوہ جو اکنامک، جس آبویسلی ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ اس وقت اس میں شمولیت بھی اختیار کرے گی. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ جو سارے ایسپیکٹس ہیں، دس شو کہ پاکستان نہ صرف سعودی عرب کے لیے اب انڈسپینسیبل ہے، بٹ اٹ از ایکولی انڈسپینسیبل فار دی انٹائر ریجنل اسٹیٹس. Right. Thank you very much, Dr. Saba, for joining us today on Worldview. We'll take a short break here. Break سے واپس آئیں گے تو ہم ڈسکس کریں گے افغانستان اور پان کے اس وقت جو مذاکرات استنبول میں جاری ہیں، اور ساتھ ہی پاکستان میں دراندازی کی جو کوشش کی گئی ہے اور ان خارجیوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے، اس کی بھی تفصیلات آپ کو بتائیں گے right after this short break. اکتوبر 1947 یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب دو ملکوں کی آپس میں تقسیم ہوئی، چند دن بعد انڈیا یعنی ہندوستان نے خلاف ورزی کر کے پہلی دفعہ سری نگر میں اپنی فوجیں بھیج دیں اور وہاں قابض ہو گئے. اور یہ ایک ایسا وہاں سے سسٹم چل پڑا کہ دنیا بھر کے جتنے بھی مسلمان ہیں یا جتنی بھی اور حکومتیں ہیں، انہوں نے اس چیز کو ناپسندیدہ قرار دیا. انہوں نے اس پہ کوئی کسی کی حمایت نہیں کی. بے شمار دفعہ اقوام متحدہ میں ہر جگہ اس پر بات ہوتی ہے، لیکن بات ہونے کے بعد انڈیا اپنی چالاکیوں، ہوشیاریوں کے ذریعے اس بات کو دنیا کے اندر لابنگ کر کے اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. میں ان ماؤں کو، ان بہنوں کو، ان بیٹیوں کو، ان بزرگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جن کے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان شہید ہو چکے ہیں، اور تب آج دن تک 1947 سے لے کر آج تک ان کے اندر چھوٹی سی بھی کوئی کمی ذرہ بھی محسوس نہیں ہوئی. وہ آج بھی کہتے ہیں کہ سری نگر یعنی کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، شاہ رگ ہے، اور پاکستان ہمیشہ سری نگر کے مسلمانوں کے ساتھ اپنی حمایت جاری رکھے گا. چاہے دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، ہم کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. درست، ہر وقت، بر وقت. ویلکم بیک ٹو ورلڈ ویو ود سعدیہ افضال. ایک ایسے وقت میں جب پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات ہو رہے ہیں اور ترکی ایک میڈیشن کا کردار ادا کر رہا ہے، ایک میڈیٹر کے طور پہ سامنے آیا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ قطر نے یہ کردار ادا کیا جہاں پہ سیز فائر ہوا دونوں ممالک کا ایک ہفتے کے جو ہمیں بارڈر پہ سچویشن نظر آئی، اور پاکستان نے باقاعدہ طور پہ irrefutable ایویڈنسز کے ساتھ کئی باریوں کو بتایا افغان طالبان حکومت کو کہ آپ کے ہاں سے پاکستان کے خلاف یہ حملے ہوتے ہیں اور کارروائی نہیں کی جا رہی تھی. اب یہ ایک ہفتہ تقریباً ہم نے دیکھا کہ کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی، کوئی انسیڈنٹ سامنے نہیں آیا، کوئی کراس بارڈر ٹیررزم کا واقعہ سامنے نہیں آیا. تو لہٰذا اس سے ایک چیز تو عیاں ہو گئی کہ یقینی طور پہ جو وہ دہشت گرد عناصر ہیں جو پاکستان کے خلاف حملے کر رہے تھے، اگر افغان طالبان رجیم چاہے تو ان کو کنٹرول کر سکتا ہے. اب جب دوسرا راؤنڈ شروع ہوتا ہے، کل ہم نے دیکھا 8-9 گھنٹے کے مذاکرات چلتے رہے، پاکستان ایک بڑا جامع پلان جو ہے کمپریہنسو پلان ان کے سامنے دیا، لیکن کوئی بات نہیں بنی. اب وہی جو مذاکرات ہیں وہ کنٹینیو رکھے جائیں گے. ایسے ٹائم کے اوپر دراندازی کے واقعات ہوتے ہیں، اور 2 جگہوں پہ بتایا جاتا ہے شمالی وزیرستان کے اندر جہاں سے 4 سوئسائڈ بامبرز کو بھی، اور اس کے علاوہ
25 ایسے خارجی ہیں جو کہ فتنہ الخوارج سے جن کا تعلق ہے، جو کہ انڈین ایک پراکسی ہے، پاکستان میں داخلے کی کوشش کر رہے تھے، ایک دراندازی کی کوشش نظر آئی، ان کو جہنم واصل کیا گیا. اور صرف اتنا ہی نہیں، اس میں جو قربانی دینے والے لوگ ہیں وہ پاکستان کے لوگ ہیں. پاکستانی 5 بہادر فوجی جو ہیں وہ اس میں پھر شہید ہوئے ہیں. سو یہ جو واقعات ہیں اور اس قسم کے جو انسیڈنٹس ہم دیکھتے ہیں، یہ اس افغان طالبان رجیم کے سیریس ہونے پہ، ان کی سنجیدگی پہ بڑے سوالات اٹھاتے ہیں. تو کیا ایسے میں یہ مذاکرات کامیاب ہو سکیں گے؟ ایسے میں کیا آپ اس افغان طالبان رجیم کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ اسی پہ بات کرنے کے لیے I'm joined by a very renowned defense and security analyst, Brigadier retired Ahmed Saeed Minhas. Thank you very much, Brigadier Saab, for joining us on Worldview. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اگر یہ دراندازی کی کوششیں ہوتی رہیں وہاں پہ فتنہ الخوارج کی طرف سے اور افغان طالبان ان کو نہیں روکتے، حکومت ان کو نہیں روکتی ہے، تو پھر ان مذاکرات کا کیا فائدہ ہے جو پاکستان کی طرف سے آفر کی جا رہی ہے؟ ایک باقاعدہ طور پہ کمپریہنسو پلان دیا جا رہا ہے، اس پہ بات آگے نہیں بڑھ رہی. ساتھ یہ بیانات بھی آتے ہیں جی ہماری زمین تو استعمال نہیں ہو رہی پاکستان کے خلاف. پھر ایسے بیان بھی آتے ہیں کہ جی انڈیا کا تو کوئی کردار نہیں ہے، ہم انڈیا کے کہنے پہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ اس مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکل پائے گا؟ یہ ہے نا کہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران جب سے ہمارے ڈائیلاگ شروع ہے، پہلے قطر میں اور کل استنبول کے اندر ہوا تھا، اس کے دوران کوئی اس طرح کی خطر خواہ جو ایک ویو چلی ہوئی تھی ٹیررزم کے حساب سے انسیڈنٹ کی، وہ نہیں ہوئی تھی. تو لہٰذا یہی امپریشن ڈیولپ ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں اس کو سپورٹ کرتے. تو لہٰذا انڈینز کے بالکل واضح طور پہ نظر آتا ہے بیکاز بالکل انہی کی جو پلے بک ہے اس کے اوپر یہ افغانی رجیم جو چل رہی ہے. تو اس لیے آج کا حملہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اسی امپریشن کو زائل کرنے کے لیے کیا گیا کہ ہمارا ان کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پیس ہو، جبکہ وہ اس طرح سے نہیں ہو رہا. وہ خود وہاں سے چھپ کے یا پاکستانی حدود کے اندر وہ گئے اور ہمارا اس کے اندر کوئی جو ہے وہ کردار نہیں ہے. تو لہٰذا لیکن یہ سب لپ سروسنگ ہے بیسیکلی اور کچھ بھی نہیں. تو لہٰذا ایک بڑی کوشش قسم کی آپٹیمزم ہے، جو بھی آپ بھی ایک قسم کی ایک پیسمسٹ لینس سے اس کو دیکھ رہی ہیں کہ اگر یہ اس طرح سے انڈین روش کے اوپر چلتے رہے، یعنی منہ پہ رام رام اور بغل میں چھری والی بات جو انڈیا کی ٹریڈیشنل ایک اسٹریٹجک اپروچ رہی ہے، تو وہی اگر لپ سروسنگ میں وہ ایک طرح برادر اسلامی ملک ہونے کا جو ہے اس احاطے کے اندر رہتے ہوئے ڈائیلاگ کر رہے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم وہ پاکستان کو گزری پہنچا رہے ہیں. تو لہٰذا ایک کوشش آپٹیمزم بھی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو 2021 سے لے کے اب تک افغانی طالبان رجیم جو ہے اس کا جو بیہیویئر رہا اور جو اس نے ابھی ریسنٹلی اپنے آپ کو ایز اے پراکسی انڈین کی بننا پسند کیا اگینسٹ دی جو ایک ٹریڈیشنل نارمز یا ایک ریپیوٹ تھی افغانی غیرت مند قوم کی، بہادر قوم کی، اس کے اگینسٹ جا کے کرائے کے سولجر یا مرسنریز بننے کی جو کوشش کی ہے، تو ایک کوشش قسم کی پیسمزم بھی ہے. لہٰذا اب تمام چیزیں ڈیپینڈ کریں گی کہ جو کمٹمنٹ کل انہوں نے کی ہے استنبول کے اندر، اس کو کتنا وہ خاطر میں لاتے ہیں. کیا وہ ٹائم گین کرنے کا ایک مزید کوئی بہانہ تھا؟ کیا وہ اس کو ٹیررزم کو ایز اے لیوریج کے طور پہ یوز کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ کنٹینیو کریں گے انڈیا کے ساتھ مزید جو ہے وہ اپنی جو ان کے تعلقات بڑھانے میں، یا فار دیٹ میٹر کونسلیٹس کو پاکستانی بارڈرز کے ساتھ دوبارہ سے کھڑا کرتے ہیں، یا پھر ٹیررزم کے حساب سے جو اگر وہ دوبارہ سے کوئی افغانی شہری نکلتا ہے اس کے اندر، یا ان سے ملنے والا اسلحہ جو امریکنز طالبان رجیم کے پاس چھوڑ کے گئے تھے وہ ٹیررسٹ کے پاس سے ملتا ہے. تو اسی وجہ سے کل ڈیفنس منسٹر آصف صاحب نے بھی کہا کہ اگر کوئی کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کے بعد اگر کوئی خاطر خواہ ویریفائبل کوئی ایکشن اگر طالبانی رجیم نہیں لیتی تو پھر کھلی جنگ ہوگی. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں ایک پیسمزم اور آپٹیمزم دونوں کے اندر یہ اس وقت معلق ہیں. مجھے تو امید ہے کہ ہم آپٹیمزم کی طرف رہیں تو بہتر ہے، کیونکہ جنگ نہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے اور نہ ہی افغانستان کے حق میں. بالکل صحیح ہے، آپٹیمسٹک رہنا بڑی اچھی بات ہے، بٹ اوبیسلی گراؤنڈ ریالٹی اگر کچھ اور بتا رہے ہوں تو اس پہ بات کرنا بھی بڑا ضروری ہے، اور یہی پاکستان نے کہا ہے، جیسے آپ نے ڈیفنس منسٹر کا بھی یہاں پہ اسٹیٹمنٹ دہرایا. یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی جو ایک ڈیمانڈ ہے وہ بڑی سمپل سی ہے کہ جی ہم ایک کانکریٹ اور ایک ویریفائبل میکنزم چاہتے ہیں جس سے اوبیسلی پتہ چلے کہ کہاں سے کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اور آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ٹریننگ کیمپس ہیں، جو دہشت گرد عناصر جہاں جہاں ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، ان کو ختم کریں. اب کیا وجہ ہے کہ اس پہ کوئی رضامندی نہیں دکھائی جا رہی ہے؟ اور اوبیسلی اگر دونوں ممالک کے درمیان ایک اگریمنٹ اس چیز پہ لیٹ سے ہو بھی جاتا ہے تو اگین ٹرسٹ ایشوز ہیں.
تو وہ کیا ایسے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیے جا سکتے ہیں ان کی طرف سے جس پہ یہ جو ٹرسٹ ہے وہ واپس بحال ہو دونوں ممالک کا؟ جی بالکل، دیکھیں ان ٹاکس کے دوران پاکستان کی جانب سے بڑا سنگل کلیئر کرسپ مطالبہ تھا سیکیورٹی آف پاکستانی بارڈرز، اور ایک ایسا میکینزم اسٹیبلش کیا جائے جو اس کے تحت لیے جانے والے ایکشن جو ہیں ان کو ویریفائی کیا جا سکے اور وہ پلان یا میکینزم جو بھی ہے وہ وائبل بھی ہو۔ پاکستان کا صرف سول سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا، جبکہ آن دی ادر سائڈ چونکہ طالبانی رجیم جو ہے وہ ڈینائی کرتی ہے کہ ہماری سرزمین جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے ٹی ٹی پی بی ایل اے یا بی آر اے کے جو فطرت ہندوستان یا فطرت الخوارج کی جانب سے، تو اس کو ڈینائل موڈ میں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کی جانب سے 3 ایجنڈا آئٹمز تھے۔ سب سے پہلا یہ کہ آپ ہماری سوورنٹی کی ریسپیکٹ کریں، یعنی اگر انڈیا کے ساتھ وہ مل کے کوئی کام کر رہے ہیں اور پاکستان کو گزر پہنچا رہے ہیں تو ہم اس کے اوپر نہ بولیں، which was not simply acceptable۔ سیکنڈلی ان کا یہ تھا کہ ٹھیک ہے میکینزم ایک بنائیں گے لیکن وہ پھر میوچل اس کے ساتھ بنائیں گے، لیکن اس میں یہ ہے کہ پاکستان کو اور افغانستان کو مل کر ایک ایسا میکینزم بنانا چاہیے کہ جس میں دونوں طرف کے لوگ جو ہیں وہ اس کو ایزیلی ایکسیپٹ کریں، لیکن اس کے اوپر کوئی بہت کنسٹرکٹیو یا سالڈ بات نہیں کی گئی۔ تھرڈ ایجنڈا آئٹم جو افغانی رجیم کی جانب سے تھا وہ یہ کہ آپ ٹریڈ اور جو ریفیوجیز کے ایشوز ہیں اس کے اوپر ریوزٹ کریں، اور جو ان کو ریفیوجیز کو یہاں سے سن 2023 اکتوبر میں انہیں بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اب 2 ہفتے پہلے دوبارہ سے فیلڈ مارشل صاحب نے ایک پوزیشن لیا اور پولیٹیکل گورنمنٹ نے اس کی تائید بھی کی کہ اب ان کو واپس جانا ہوگا، تو وہی چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ان کے ریفیوجیز کو واپس نہ بھیجا جائے۔ سیکنڈلی وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ٹریڈ ہے وہ ایشورڈ ہو، تو لہٰذا خود تو وہ جو ہے تمام ایڈوانٹیجز اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی کے جس کی انٹرنیشنل لیولز کے اوپر ڈیفرنٹ کیپٹلز میں پاکستان نے ثبوت رکھے ہیں اور طالبانی رجیم کے ساتھ بارہا دفعہ شیئر کر چکے ہیں، لیکن لپ سروسنگ کے علاوہ کچھ نہ کیا، اس کے اوپر کوئی بہت سالڈ یا بڑا ایڈوانس قسم کی چیزیں نہیں ہوئی ہیں۔ لہٰذا کانفیڈنس بلڈنگ معیار کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ خوشائن چیز ہے بینگ آپٹیمسٹ لینس کے ذریعے کہ دونوں ملک آپس میں بیٹھے، دو کے ایک تیسرے ملک میں بیٹھے جو کہ برادر ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے شاید اتنا اچھے آپٹکس نہیں تھے، لیکن پھر بھی چلیں قطر از نون فار نیگوشیشن آفر کرنے کے لیے اپنی گورنمنٹ کو یا ایک میکینزم کو آفر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ترکیہ کے ساتھ ہمارے بہت سے تعلقات ہیں، تو لہٰذا ایک 2 گارنٹرز جس میں سعودیہ کبھی اگر شامل ہو جاتے ہیں تو 3 گارنٹرز ہوں، پاکستان اور افغانستان ہوں، تو مل کر کوئی ایسا معاہدہ ایگریمنٹ کریں کہ جس میں پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی جو ہے اس کو روکنے کے لیے ایک ویریفائیبل میکینزم بنایا جائے۔ یہ آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا بریگیڈیئر صاحب، لیکن بات یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ کیا وہ ایک ایکسٹرنل مانیٹرنگ سسٹم کے لیے، ایک میکانزم کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ اس میں بھی ابھی تک جو بیانات آئے ہیں وہ لے تو لال سے ہی کام لیا جا رہا ہے۔ اینڈ سیکنڈلی آپ نے سعودی عرب کا ذکر کیا، قطر کا ذکر کیا، ترکیہ کا ذکر کیا کہ وہ گارنٹی دیتے ہیں یا نہیں، اور اگر گارنٹی دے بھی دیتے ہیں تو بھی اگین افغان طالبان حکومت پہ سوالات اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے ماضی میں دوحہ اگریمنٹ جو کیا تھا اس پہ بھی کامیابی سے عمل نہیں کرایا، کامیابی سے کیا کسی بھی طریقے سے عمل نہیں کرایا، جو انٹرنیشنل کمیونٹی سے انہوں نے کمٹمنٹس کی تھی ایون وہ پوری نہیں کی۔ دیکھیں بالکل، تبھی تو پیسمزم والا جو لینز ہے وہ اس کے ذریعے بھی دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ 2019 میں جب دو ایگریمنٹ ہوا تھا تو اس کا بھی کوئی اس کے خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں ہے، لیکن چونکہ اس وقت افغانی رجیم جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ان کو دنیا ایکسیپٹ کرے ایز اے اسٹیٹ، جو کہ ابھی تک کسی اسٹیٹ نے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا سوائے انڈیا کے۔ جی، تو وہ شاید اس کو ایز اے لیوریج کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ انڈیا نے بھی فارملی ایکسیپٹ نہیں کیا، ریکگنائز نہیں کیا، لیکن وہاں انویسٹمنٹ ضرور کی ہے۔ اسی طرح ایران بھی ان کو مدد کر رہا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اسٹیکس بڑھیں تاکہ دنیا کے ساتھ ہمیں جو ہماری خود ساختہ کی شریعت بنائی گئی ہے وہاں پہ اس کے حساب سے ہم ایکسیپٹ کریں، اور جیسے بھی ہم نے خواتین کے ساتھ یہ ہیومن رائٹس کو جو خاصی کرٹیسزم ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ بھی شاید ایک لیوریج کے طور پر ٹیررزم کو ایز اے ٹول یوز کریں، جو کہ انتہائی بدقسمت ہے۔ وہ بھی پاکستان کے خلاف کہ جس نے 45 سال 1979 سے لے کے 2025 آ گیا، 46 سال ہو گئے کہ جس میں ہم نے ان کو اپنے یہاں مہمان نوازی بھرپور طریقے سے کیا، لیکن اب ان کو واپس جانے کا ٹائم ہے، ان کو جانا چاہیے۔ اور وہ جو اس کو لیوریج کے طور پر استعمال کر رہے ہیں یا انڈیا کی ایک لائن ٹو کر رہے ہیں کہ ابھی جارحیت کے سلسلے میں جیسے کہ وہ دریا کنڑ کے اوپر انہوں نے ایک تازہ بیان دیا ہے، دریا کابل کے اوپر ایک تازہ بیان دیا ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی ڈیم بنائیں گے اور $1 ارب سے زیادہ انڈیا انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے۔ دنیا اس کو جو انڈیا آئسولیشن کا شکار ہے، انڈیا پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایگزیکٹلی آپ نے بڑا اچھا ہی مینشن کر دیا کہ جب وہ واٹر کو ویپنائز کر رہے ہوں، ایک آبی جارحیت کی بات کر رہے ہوں،
اور مزید ایک مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیں کہ جس سے ظاہر ہو کہ وہ ایک انڈین پراکسی اس وقت بن چکے ہیں، تو اوبیسلی سوال اٹھتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آپ انڈیا کے ہاتھوں میں نہیں کھیل رہے ہیں. اچھا اس میں یہ جو ان عناصر دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا کتنا عمل دخل اس چیز سے ہے کہ ان کو پتہ ہے قندھار پہ کابل پہ ہماری گرفت کمزور ہو چکی ہے، آدھے سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے کنٹرول کے اندر نہیں ہے، ہمارے اپنے گروپس کے اندر اتنی زیادہ ڈویژنز آ چکی ہیں، اور اگر ہم نے ان خارجیوں کے خلاف، وہ تو نہیں مانتے ان کو، بٹ کہ جی ہمارے بھائی ہیں، فلسفہ ایک ہے، نظریہ ایک ہے، ہم نے ان کے خلاف کارروائی کر دی تو پھر یہ جا کے داعش کے ساتھ مل جائیں گے اور ہمارا اقتدار چلا جائے گا. بالکل یہ بہت بڑا خطرہ ہے اس کا جو طالبان کی رجیم ہے، کیونکہ یہی وہ طالبان تھے کہ جنہوں نے مل کر امریکہ کے خلاف وہاں پہ انہوں نے جہاد کیا یا سو کالڈ لڑائی اس وقت کی تھی، تو اس کو بھی وہ اپنے ایز اے اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پر دیکھتے ہیں، اور ان کو بالکل یہ خطرہ ہے کہ یہ کہیں داعش کے ساتھ یا IS کے ساتھ اگر مل گئے جا کے تو ہمارے خلاف یہ لوگ اپنے ہتھیار اٹھا لیں گے. لیکن وہ اوپنلی اس بات کو خدشہ ظاہر تو نہیں کرتے، لیکن ان کی جو ڈفرنٹ ان کے انالسٹ ہیں وہ اس کی بات ضرور کرتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کو اپنے بالکل ٹھیک ہے کہ کنڑ ہو گیا، کندہار ہو گیا، کابل ہو گیا، اور اس سے ملکہ ایک دو صوبے ہیں جہاں پر طالبانی رجیم کی ایفیکٹیونیس ہے، رٹ ہے، لیکن باقی جو ان کے صوبے ہیں وہاں پہ ڈفرنٹ وار لارڈز جو ہیں 2021 سے وہ کمانڈ کریں. تو لہٰذا اپنی پولیٹیکل رجیم کو ایک ٹول دینے کے لیے انہوں نے بالکل وہی ماڈل استعمال کی ہے، وہی پلے بک استعمال کی جو مودی نے اور نیتن یاہو نے کیا. مودی کا بھی جب الیکشنز آتے ہیں تو پاکستان کے اوپر وہ الزام لگا کہ کوئی نہ کوئی وہ چڑھائی کرتا ہے. اسی طرح نیتن یاہو کی جو پولیٹیکل گرپ ہے اسرائیل کے اندر، اسپیشلی جو اس کے رائٹسٹ جو ہے لوگ نیتن یاہو کے خلاف ہیں، تو ان کو بھی ایک اس کی سروائیول صرف جنگ کے اندر، تو اس لیے وہ غزہ کے اندر بھی آپ دیکھیں تو جنگ کو طول دے رہا ہے. اسی پلے بک کے تحت یہ بھی چاہتے ہیں کہ ویسٹ سے انڈیا کی مدد سے پاکستان کے اوپر اگر کنونشنل جنگ تو کسی صورت وہ اس کے متحمل ہو بھی نہیں سکتے، نہ ان کے پاس ریسورسز ہیں. ہاں یہ ہے کہ ان کنونشنل وارفیئر کے ذریعے، ٹیررزم کے ذریعے جو ہے پاکستان کو انگیج رکھیں ویسٹرن بارڈر کی جانب سے. تو لہٰذا اس جنگ کے سلسلے میں پاکستان نے ہاٹ پرسوٹ کرنا ہے. ظاہر ہے کہ اپنے آرٹیکل 51 کے تحت ہمارے پاس جو ہے سیلف ڈیفنس کا رائٹ ہے، تو لہٰذا پاکستان اگر ان پہ حملہ کرتا ہے تو وہ جنگ تصور کی جائے گی. تو جنگ میں جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل جو ان کی رجیم ہے اس کو طول دینا چاہتے ہیں. تو لہٰذا ایک گمبھیر قسم کا مسئلہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ڈپلومیٹک، پولیٹیکل اور جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ مل کر طالبان کو سمجھانے میں کامیاب ہوں گے. اور اسپیشلی یہ جو گارنٹر ہیں، جیسے میں نے کہا سعودیہ اگر بیچ میں آ جائے، قطر ہے اور ترکی ہے، مل کر ان کے اوپر پریشر ڈالے جا سکتے ہیں جو الٹیمیٹلی پیس کی جانب جائے گا اور مے بی لیٹر آن ان کی ریکگنیشن کی طرف یونائیٹڈ نیشنز. اچھا برگیڈیئر صاحب، ایک لمحے کو اگر ہم پاکستانی پرسپیکٹیو بالکل سائڈ پہ بھی رکھتے ہیں، پاکستان کیا سوچتا ہے، پاکستان کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے سائڈ پہ رکھ کے بات کرتے ہیں کہ جی افغانستان اس وقت یا جو طالبان رجیم کے دماغ میں چل رہا ہے کہ جناب ہم ان عناصر کے خلاف نہیں کارروائی کر سکتے، ہمارا اقتدار چلا جائے گا، تو وہ اپنے ملک کا، اپنے عوام کا یا اپنی اکانومی کا کیوں نہیں سوچ رہے ہیں کہ جناب اب 2 ہفتے ہو گئے، ہمارا بارڈر بند ہوا ہوا ہے، ٹریڈ زیرو ہوئی ہوئی ہے، ہمارے لوگ جو ہیں وہ علاج کرانے جو پاکستان جاتے تھے مریض وہ نہیں جا رہے، تقریباً آئی تھنک 5000 کے قریب یہ بتایا جا رہا ہے ان بارڈرز پہ، طورخم پہ اور چمن پہ ٹرکس جو ہیں وہ اس وقت انتظار میں کہ کب بارڈر کھلے گا. آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے سینکشنز کا سامنا ہے، آپ کے اقدامات ایسے ہیں کہ مزید سینکشنز لگ سکتی ہیں، اور پھر جو پروجیکٹس وہاں پہ لوگ شروع کرنا چاہتے ہیں، چائنا شروع کرنا چاہتا ہے، افغانستان کو CPEC میں شامل ہونے کی دعوت دی کہ آپ کے لیے، آپ کے ملک کے لیے، آپ کی عوام کے لیے جو آپ کی اکانومی کے لیے کام ہو رہے ہیں، آپ اگر وہی نہیں کریں گے تو آپ کا اقتدار تو ویسے ہی چلا جائے گا. تو واٹ از دا لاجک بیہائنڈ دس، کہ کیا وہ فلسفہ ہے، کیا وہ سوچ ہے کہ وہ اپنی عوام کی ہی ترقی نہیں چاہتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو ان کی ہیورسٹکس ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی طاقتوں کو جو ہے شکست دی ہے، اور اسی طرح انڈیا میں جے شنکر سے جب جا کے متقی صاحب ملے تھے افغانستان کے جو فورن منسٹر ہیں، تو انہوں نے جا کے یہ کہا تھا کہ پاکستان کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم نے سوویت یونین کو شکست دی اور امریکنز کو شکست دی، لیکن نالائق آدمی کو یہ یاد رکھنا چاہیے تھا کہ اگر پاکستان کی آرم فورسز یا ISI ان کی ہیلپ نہ کرتی تو آج افغانستان شاید صفحہ اصلی سے مٹ چکا ہوتا. اور لیکن ہمارا اپنا بھی اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے، اس لیے ہم نے اس وقت حالات کے حساب سے ان کی سپورٹ کی تھی. سیکنڈلی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا وہاں پہ لوکلز جو ہیں ان کے خلاف ہیں یا حق میں، 100% اس وقت ان کے خلاف ہیں. کیونکہ اٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ جو شریعت کا نام لے کر وہ لوگوں کو پھانسی چڑھاتے ہیں اور سڑکوں پہ وہ کرین کی مدد سے جب لاشوں کو وہ لے کے پھرتے ہیں، تو ایک ڈیٹرنس کا ایلیمنٹ ہے. اب اس ڈیٹرنس کے ایلیمنٹ سے وہ پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑ کے وہ طول دینا چاہتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ پھر وہ سروائیو کیسے کر رہے ہیں؟ تو سروائیو کرنے کے لیے انڈینز جیسے ریسنٹلی میں نے کہا کہ وہ $1 ارب ان کو دینے کو تیار ہیں.
اور جہاں سے کس چیز کا ہے کہ آپ اپنے دریا کابل کے اوپر اور دریا کنڑ کے اوپر ڈیمز بنائیں. اب ڈیمز بنانے کی صلاحیت ہمیں سب کو معلوم ہے کہ وہاں پر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی انٹرنیشنل ایکٹر وہاں پہ یا کنسٹرکشن کمپنی آ کے بنائے گی. تو ایسا وہ $1 ارب کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ دنیا نے ان کے ساتھ اس طرح سے ان کو پیسے نہیں دی اور آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ وہ انڈر سینکشنز بھی ہیں. تو انڈیا بیسیکلی اس لیوریج کو استعمال کر رہا ہے جو اس وقت سینکشنز کی صورت میں افغانستان کے اوپر ہے اور ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک برادر اسلامی ملک کو پاکستان کے خلاف لا کھڑا کیا ہے. لیکن پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے, انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں آپ, جیسے جو اینکرز ہیں, اینالسٹ ہیں, وہ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو یہ نوشتہ دیوار ہے بیسیکلی. اس کے مطابق کوئی بھی مزید کوئی ایکٹیویٹی کی گئی جس میں ساؤتھ ایشیا کا امن خراب ہوا تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو اس وقت ہے تو یہ جو یونیپولر ورلڈ ہے میرا خیال میں بالکل نظر رکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر. اور ان کا ایک بیان بھی حالیہ دنوں میں بگرام آیا ایئر بیس کہ وہ والا اس دوسرے کے اندر اپنے کردار ادا کر سکتے ہیں جب ان کو کہا گیا. تو بگرام ایئر بیس والا بھی لوگ بڑا بیان یاد کرتے ہیں کہ جی وہ پریکٹیکلی پاسبل ہو یا نہ ہو, لیکن جو یہاں پہ ایک اس وقت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں دیٹ مائٹ بی این انویٹیشن فار فارن فورسز ٹو کم اگین ان افغانستان. بہرحال بریگیڈیئر احمد سعید منہاس صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن ورلڈ ویو. ول ٹیک اے شارٹ بریک ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے ہمارا ایڈیٹوریل سعدیہ اسٹیک. पंजाब के 40 में से 34 जिलों में सरसब्ज किसानों ने जीती पहली पोजीशन. सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान. दुरुस्त हर वक्त बर वक्त. آج ہم صحیح معنوں میں ایک ایسا پاکستان دیکھ رہے ہیں جس کا خواب بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا. قائد اعظم نے ایک ایسے پاکستان کا خواب دیکھا تھا جو دنیا کے افق پر ایک نیا روشن ستارہ بن کر ابھرے, اور آج ہم ایک ایسا پاکستان بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ایک ایسا پاکستان جو دنیا کے لیے مرکز نگاہ بن چکا ہے, جو دنیا کے اہم ترین خطے کی ایک قوت بن رہا ہے. ایسا پاکستان جو عالمی سیاست و سفارتکاری کا اہم ترین پلیئر بن چکا ہے. آج کے پاکستان کی اہمیت عالمی امور پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار اور ماہرین تسلیم کر رہے ہیں. آج کے پاکستان کے بارے میں دنیا بھر کے اہم اخبارات, نامور میگزینز اور خارجہ امور کے جریدے تعریفی کلمات لکھ رہے ہیں جس کا چند سال پہلے تک کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. برطانوی اخبار دی گارڈین ہو یا امریکی میگزین فورن پالیسی, سب کے سب پاکستان اور پاکستانی لیڈرشپ کی پالیسیز کو سراہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. پاکستان کے کردار کی تعریف کی جا رہی ہے. پاکستانی لیڈرشپ کو دنیا میں آج وہ مقام حاصل ہے جو اس سے قبل کسی لیڈرشپ کو حاصل نہ ہو سکا تھا. فورن پالیسی نے اپنے حالیہ آرٹیکل میں رواں برس ہونے والی اہم سفارتی کامیابی کو تاریخی قرار دیتے ہوئے پاکستان ایئر آف ڈپلومیٹک میریکلز کے عنوان سے ایک تحریر چھاپی ہے جسے امریکی تجزیہ کار رابرٹ اے میننگ نے تحریر کیا ہے, جس میں گزشتہ ایک برس کی پاکستانی سفارتی و تصویراتی کامیابیوں کو سنہری حروف میں تحریر کیا گیا ہے. آرٹیکل کے چند اہم نکات پر نظر دوڑائی جائے تو واضح ہوتا ہے کہ پاکستان نے امریکہ سے تعلقات کی بحالی, ترکیے, ملیشیا, ایران سے معاہدے اور چین سے تعلقات کے فروغ کا نیا باب رقم کیا. سعودی عرب سے اسٹریٹیجک دفاعی معاہدے نے نہ صرف پاکستان کے دفاع کو مستحکم کیا بلکہ خطے میں نئی سفارتی لہر پیدا کی جو پاکستان کی کامیابی کا مظہر ہے. پاکستان امریکہ تعلقات کو ایک نئی پہچان ملی. بتایا گیا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی نے واشنگٹن اور نئی دہلی کے مابین تعلقات میں دراڑ پیدا کی. پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کی بدولت ٹرمپ کے پاکستان کی طرف جھکاؤ سے ہندوستان کو اپنی 25 سالہ سفارتی محنت اور اعتماد کے ضیاع کا خدشہ ہے.
امریکی سیکیورٹی حکام کے حوالے سے بتایا گیا کہ امریکی سینٹ کام کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا نے پاکستان کے انسدادی دہشت گردی تعاون کو غیر معمولی قرار دیا۔ انڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے فورن پالیسی کے آرٹیکل میں بتایا گیا کہ ٹرمپ اور مودی کی تلخ فون کال سے امریکہ بھارت تعلقات مزید کشیدہ ہوئے اور پاکستان کے لیے واشنگٹن کے ساتھ تعلقات بہتر انداز میں استوار کرنے کے لیے نئی راہ کھلی۔ پاکستان اور انڈیا کے مابین کشمیر تنازع کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ ٹرمپ نے کشمیر پر ثالثی کی پیشکش بھی کی۔ بلا شبہ امریکی صدر کی طرف سے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش اس امر پر مہر ثبت کرتی ہے کہ دونوں ممالک کے مابین تنازعات کی سب سے اہم وجہ مسئلہ کشمیر ہے، اور یہ وہی مسئلہ ہے جس کے بارے میں دہلی بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ لیکن ٹرمپ نے ایک بار پھر اسے عالمی منظرنامے پر ایک نئے سرے سے روشناس کروایا، جس سے مودی کی کشمیر کے مسئلے کو پس پشت ڈالنے کی کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ فورن پالیسی میگزین نے پاکستانی لیڈرشپ، خاص طور پر فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کے مابین 2 گھنٹے طویل ملاقات کو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی گرمجوشی میں سب سے اہم قرار دیا۔ یہ وہی ملاقات ہے جس کو ریاست پاکستان کے مخالفین کی طرف سے خاص طور پر دہلی میں بہت ہی باریک بینی سے دیکھا گیا۔ صدر ٹرمپ اور وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقاتیں اور غزہ امن کانفرنس میں وزیراعظم کو صدر ٹرمپ کی جانب سے اظہار خیال کی دعوت دینا پاکستان کے عالمی اثر و رسوخ کا مظہر بنی۔ ان ملاقاتوں کا ہی نتیجہ ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ ایک بہترین ٹریڈ ڈیل حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہا۔ میگزین میں پاکستان کی ڈپلومیسی کو مزید سراہتے ہوئے یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان نے غیر نیٹو اتحادی ہوتے ہوئے امریکہ، چین، سعودی عرب سے بیک وقت تعلقات مضبوط کیے۔ آج کے اس ایڈیٹوریل کے اختتام پر ہم بہت ہی مختصر الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی لیڈرشپ نے پاکستان کو عالمی منظرنامے پر ایک نیا مقام دلوایا ہے، ایک ایسا مقام جس کی ہمیں مدتوں سے تلاش تھی۔ آج پاکستان کو امریکہ اور چین کے مابین فاصلے کم کرنے والے اہم ممکنہ عنصر کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ لیڈرشپ کی یکسوئی اور قطعی دو ٹوک موقف اور فیصلہ سازی نے پاکستان کی اہمیت کو دو چند کر دیا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان مضبوط سے مضبوط تر ریاست کے طور پر آگے بڑھتا رہے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.